للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے شروع ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3701 عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرواتے ہیں کہ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَبْتَغِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کہ کل میں ضرور ایسے آدمی کو علم دوں گا، یعنی جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح عطا فرمائے گا۔ واقعہ دراصل غزوہ خیبر کا ہے کہ خیبر یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل آ رہی تھی۔ تو ایک دن آپ نے کہا کہ کل انشاءاللہ میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کی رہنمائی میں اللہ رب العالمین غزوہ خیبر کو فتح کر دے گا، اللہ کامیابی دے دے گا۔ یہ آپ نے لوگوں کو خوشخبری سنائی۔ قال فبات الناس یدعون لیلتم ایوم یؤتاہا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ لوگ رات گزار رہے تھے، یہ بھی سوچ رہے تھے کہ بھائی وہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے خوشخبری سنا دی کہ ہاتھ میں جس کے جھنڈا دیا جائے گا تو اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ تو جب آپ نے خوشخبری یہ سنائی تو فتح ہونے والی ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ سعادت کی تمنا ہر ایک کے اندر تھی، کیونکہ یہ بڑا اونچا مقام ہے نا کہ اللہ اس کے ذریعہ غزوہ خیبر کو فتح کر دے گا، تو ہر ایک کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی۔ تو راوی بیان فرماتے ہیں لوگ رات تو گزار رہے تھے لیکن یہ دل میں سوچ رہے تھے کہ کون وہ بندہ ہے جس کو کل جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے۔ کہ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت جلدی سے آئی۔ جو لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت جلدی آئے، اور لگتا یہی تھا کہ ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ کاش وہ عالم ہم کو مل جائے۔ کلہم یرجو ایوتا، کہہ رہے تمام کے تمام یہ امید رکھتے تھے کہ جھنڈا اس کو ملے گا، اور اس کے لیے وہ جلدی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے۔ تو یہ تو سعادت کی بات تھی، خوش نصیبی کی بات۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کا معاملہ ہمارے معاملے سے تھوڑا الگ ہی تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ تھا آخرت کے لیے۔ تو یہ تھا کہ بھائی جس کو بھی جھنڈا ملے گا تو اللہ کے نبی نے کہا فتح ہوگی تو ہونی ہی ہے، اور پلس یہ کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کام کے لیے پیچھے ہٹے کہ بھائی جس کو ذمہ داری مل گئی جھنڈا لینے کا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، میدان جہاد میں جانے کا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ تمنا رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب عطا فرما دے۔ تو ان کا معاملہ ہمارے معاملے میں بہت فرق ہے، ہم دنیا کے لیے مرتے ہیں، وہ آخرت کے لیے مرتے تھے۔ تو ہر ایک کی تمنا ہوئی۔ فقال عین علی بن ابی طالب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں، یعنی ابو طالب کو جو لڑکے علی ہیں وہ کہاں ہیں، وہ نہیں دکھ رہے ہیں۔ فقالوا یشتکی عینیہ، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے یا ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں اس لیے وہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی آنکھ میں تکلیف ہے اس لیے وہ یہاں نہیں آئے، باقی سب لوگ آئے ہیں۔ قال فارسلوا الی فاتونی بہ، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو لے کر آؤ۔ چنانچہ ان کو لایا گیا، علی کو آپ نے بلوایا بھیج کر۔ فلما جاء، جب علی رضی اللہ عنہ آ گئے، فبصق فی عینیہ ودعا لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوکا۔ تھوکنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے پھونک مارنا کہ کچھ لعاب وہاں تک پہنچ جائے جو پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے اتنے زور سے یا اس قدر پھونک مارا کہ کچھ تھوک ان کی آنکھوں میں گیا، ودعا لہ، اور آپ نے دعا بھی کی۔ دونوں کام، کچھ عمل بھی کیا، جو اسباب اختیار تھے وہ اسباب بھی اختیار کیے، اور دعا جو مومن کا ہتھیار ہے۔ فبرا، اور اللہ نے ان کو شفا بھی دے دیا۔ حتیٰ کالم یکن بہی وجعن، راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ ٹھیک ہو گئے جیسے لگتا ہے کہ ان میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ جیسے ایک آدمی کو چشمہ لگ رہا ہو
اور ایسا علاج ہو گیا کہ اب چشمے کی ضرورت نہیں. تو کوئی یار اس طرح علاج ہو گیا جیسے لگتا ہے کہ کبھی ان کو چشمہ لگتا ہی نہیں تھا. تو کہہ رہے ایسی تکلیف دور ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اور عمل سے کہ اس سے لگتا تھا کہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے. فاتح الرایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو جھنڈا عطا فرما دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کی بات چل رہی ہے اور انہیں کو آپ نے جھنڈا دے دیا. فقال علی یا رسول اللہ، تو علی نے کہا اللہ کے رسول اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کہ اللہ کے رسول میں جا کر ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک کہ وہ ہماری طرح نہ ہو جائے. یعنی آپ نے سوال کیا، آپ جھنڈا ہم کو لے کے دے رہے ہیں تو ہمیں جا کر وہاں جہاد کرنا ہے، تو کیا ہم اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ ہماری طرح نہ ہو جائیں، یعنی مسلمان نہ ہو جائیں. آپ یعنی علی نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال انفذ علی رسلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلتے رہو، یعنی جھنڈا لو، لشکر لو، چلتے رہو. حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ. خیبر کا جو میدان ہے جن سے تمہاری جنگ، وہاں پہنچ جاؤ. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو. پہلا کام دیکھیے، اسلام میں جنگ آخری درجے میں مجبوری ہے اور کوئی اس کو منع نہیں کرتا بھائی کہ آپ کو کوئی پیٹے جا رہا ہو اور آپ برداشت، ایسی کوئی پالیسی نہیں کسی کے پاس نہیں. تو اسلام میں جنگ، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی آپ دیکھیں گے دفاعی حالت میں ہے، یعنی دشمن کو میدان سے ہٹانے یا اپنی حفاظت کے لیے اس طرح، یا ظالم کو ظلم روکنے کے لیے ہے. تو آپ نے کہا پہلا کام کرو کہ ان کو اسلام کو دعوت دو. اسلام کو دعوت کا مطلب کہ جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو جنگ کرنے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے گی. تو کہہ رہے انہیں اسلام کی دعوت دو. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور ان کو خبر دو جو اللہ کا حق ان کے اوپر ہے. انہیں بتلاؤ کہ اسلام یہ ہے اور اللہ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے. فَوَاللَّهِ لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ حُمْرُ النَّعَمِ، اور فرمایا کہ اے علی، اگر تمہارے سبب سے یا تمہارے ذریعہ کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا. آپ نے کہا مسئلہ کیا، تم انہیں دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ، سمجھاؤ. ایک آدمی بھی اگر تم سے سدھر گیا نا، تو عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا وہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ وہ تمہارے لیے قیمت بنے گا. تو حقیقت میں ایسا ہونا چاہیے. ہم اپنی زندگی کو صرف دنیا بنانے میں نہ لگائیں، کچھ ایسے کام میں بھی لگائیں کہ کسی کی ہمارے لیے اصلاح ہو جائے، کسی کی سدھار ہو جائے، کسی کی بھلائی ہو جائے. یہی تو آخرت میں کام آنے والی ہے. باقی جو ہم دنیا کے لیے بنا رہے ہیں، بنانا منع نہیں ہے، لیکن آخرت کی کچھ فکر نہ کریں، لے دے کر یہی ہو کے رہ جائیں تو ایسا ہے کہ ہم بنا کے یہیں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھایا. تو اس حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہے، ان سے محبت کرنا یہ ہماری ایمانی حصہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.